السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا واچ اور میں ہوں آپ کی میزبان ہمنا اشرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اسد عباس بٹ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم آج بات کریں گے ایسے مسئلے پہ جس کا تعلق آپ سے یا آپ کے ساتھ وابستہ لوگوں میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کریں گے عورتوں کے حقوق پہ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہونے والی زیادتی کو ہراسمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سر آپ ہمیں بتائیے بریفلی کہ عورتوں کے حقوق ایکچولی میں ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنے جائیں گے اس طرح سے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ عورتوں کے جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اس طرح سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اس کے اندر بے شمار اس طرح کے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جس کو آپ اس زمرے میں پھر گردان سکتے ہیں۔ تو میں اسپیسیفکلی بات کروں گا ان حقوق کے بارے میں جو ایک عورتوں کے شاید ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو نگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو نہیں دیا جاتا۔ جیسے آپ بات کریں تو عورتوں کو آپ چلے جائیں رورل ایریاز میں، شہروں میں تو اب کافی صورتحال بہتر ہے، لیکن آپ رورل ایریاز میں جائیں تو ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں ملتا، ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ بہت سی ایسی ٹیلنٹڈ بچیاں ہوتی ہیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، ان کو آگے مواقع اس طرح سے تعلیم کے نہیں دیے جاتے۔ اگر وہ پڑھ جاتی ہیں تو پھر بعد میں آ کے ان کو جاب کے لیے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ اگر جاب کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کو ایک انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ملتا جس کے اندر وہ اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ان کی ورک پلیس جو ہے وہ اس طرح کی ہو کہ جن کے اندر ان کو ایک پروٹیکشن میسر ہو، جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ بات کریں تو ان کو ٹرانسپورٹ کا اگر استعمال کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کو بے شمار ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو شاید مردوں کو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آ کے آپ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے وہ حقوق جو ان کو ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں۔ اچھا، ایک میں ادھر بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ لوگ اس کو اسلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، حالانکہ یہ بہت ایک جو ہے کنسیپشن ہے۔ عورتوں کو حقوق جتنے اسلام نے دیے ہیں شاید کسی دوسرے مذہب نے اس طرح سے نہ دیے ہوں، جتنی پروٹیکشن اسلام نے عورتوں کو دی ہے شاید دوسری جو ہے وہ ان کو نہ ملی جائے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے سمجھنے کا کہ آپ کے معاشرتی رویے کے اندر کوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے اندر آپ عورتوں کو حقوق نہیں دے رہے، لیکن مذہب اسلام کے اندر وہ نہیں ہے۔ سر آپ نے بات کی جو ٹرانسپورٹ میں اور ورک پلیسز پہ یا پھر ایک اسٹوڈنٹ کو ہراسمنٹ کیسز یا کچھ بھی اس کا مسئلہ آتا ہے کسی بھی یونیورسٹی پلیسز پہ، تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اسپیسیفائی کر دینا چاہیے ٹرانسپورٹ کو یا پھر ورک پلیسز کو یا پھر انسٹیٹیوٹس کو جہاں پر وہ ایک صرف وومن کے لیے ہو؟ دیکھیں عورتوں نے بھی معاشرے کا حصہ ہیں تو انہوں نے مردوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ تو نمبر 1 تو میں یہ کہوں گا کہ جو لا ہے، جیسے ابھی پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے ایٹ دا ورک پلیس 2010 کا، وہ بڑا لیبوریٹ ہے۔ اس کے اندر ایک ایکویلیبرم، ایک بیلنس کریٹ کیا گیا ہے کہ مردوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، اور یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ کئی عورتیں بھی اپنے جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے مرد کے اوپر ایک الزام لگا سکتی ہیں۔ تو ایک انکوائری کمیٹی انہوں نے رکھی ہے، اس کو عورت کی اپلیکیشن کے اوپر سیکشن 4 ہے اس کا 2010 کا ایکٹ جو ہے وومن پروٹیکشن ایکٹ ایٹ دا ورک پلیسز، تو اس کے اندر ان کو 3 دن کے اندر اس اپلیکیشن کے اوپر انکوائری کر کے اپنی جو ہے وہ ایک نتیجہ بتانا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے نہیں کیا گیا۔ اب آپ کا یہ کویسچن ہے کہ ہر چیز کو اگر الگ کر دیا جائے تو دیکھیں ایک ہونا تو چاہیے کہ اگر انہوں نے ان کے لیے ایک ایزینس کا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے وسائل کیا ہیں، گورنمنٹ کے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو ہے وہ کس طرح سے وہ اس کو سیریسلی لیتی ہیں۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو موجودہ لاز ہیں اگر آپ ان کو ہی امپلیمنٹ کر دیں پراپر طریقے سے تو شاید آپ کو عورتوں کے لیے الگ جگہ کی ضرورت نہ پڑے، الگ پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہ پڑے، الگ جو ہے وہ ان کی یونیورسٹیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کتنی دیر تک، آخر دونوں جو ہیں وہ ایک گاڑی کے پہیے ہیں تو انہوں نے مل کے ساتھ چلنا ہے۔ انوائرمنٹ اس طرح کا ہونا چاہیے جن کے اندر دونوں کے حقوق ہوں، کسی بھی جینڈر کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر آپ ان کو بالکل ایک بائیفرکیٹ کر کے، ایک سیپریٹ کر کے ہر چیز میں کریں گے، وہ اگر گورنمنٹ افورڈ کر دے تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ عورتیں جو الگ ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا چاہتی ہیں اس کے اندر ڈرائیور بھی جو ہے وہ لیڈی ڈرائیور ہو، اس کے اندر کنڈکٹر بھی اسی طرح سے ہو جن سے ان کا انٹریکشن بھی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو جو ہے وہ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے پبلک پلیس پہ نکلنا ہے تو وہ ہونا بھی چاہیے،
لیکن آپ کا لا اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آپ کو پروٹیکشن ہو, مجھے پروٹیکشن ہو. اس کے لیے عدالتوں کو اور ہمارے جو اسپیسیفک کورٹ بنائے گئے ہیں ان کو پراپرلی جو ہے وہ فنکشن کرنے کی ضرورت ہے, ان کو زیادہ ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے, اور معاشرے کے اندر اوور آل ایک آپ کو ایک اویئرنیس اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ جو ہے وومن کے رائٹس کو پروٹیکشن بھی مل سکے, انہیں ایک سیفٹی محسوس ہو, جیسے کہ ڈیولپ کنٹریز میں ہے. سر جس طرح آپ نے بات کی کہ دونوں کام بھی کریں گے اور دونوں انسٹیٹیوٹس میں بھی رہیں گے کیونکہ ان کو ساتھ رہنا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو آمنا سامنا پڑ جاتا ہے. آپ ایک لائر ہیں تو آپ کے ساتھ جو وومن لائرز ہوتی ہیں سب, تو ان کے لیے وہاں پر کورٹس میں یا پھر ہیئرنگز میں کس طرح ڈفرینشیٹ ہوتا ہے مین کا اور وومن کا؟ دیکھیں اب کیونکہ وہ لائر ہوتی ہیں ان کو اپنے حقوق کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ, تو ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اندر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انسیڈنٹ نہیں ہوتے ہوں گے, انسیڈنٹ ظاہر ہے ہوتے ہوں گے کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کمپیریٹیولی بہت کم ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ لائرز, لیڈیز لائر جو ہیں وہ خود پڑھی لکھی ہیں, وہ اپنی آواز اگر کوئی ان کو ہراسمنٹ کا شکار کرنا چاہے تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے لا کیا ہے, وہ پٹیشن کہاں سے فائل کر سکتی ہیں. اور اوور آل ہماری بارز بہت مضبوط ہیں, ہماری ڈسٹرکٹ بار سے لے کے پھر اس کے علاوہ پروونشل لیول پر پنجاب جو ہے وہ بار کونسل آ جاتی ہیں, پھر اوپر پاکستان بار کونسل آ جاتی ہیں. تو اس چیز کو دیکھا, جو لائرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے کانسیکوینسز بڑے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتے ہیں ان کے لیے. تو اس لیے اب اس کے اندر جو بتانے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ آپ عورتوں کو ایجوکیشن دیں گے, اویئرنیس دیں گے ان کے رائٹ کی, کیونکہ وہ ہماری کمیونٹی سے ہیں اور وہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں, تو اگر ایک لیڈی لائر کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ سوچیں گے پھر اپنے حقوق کے لیے کیسے لڑے گی. تو اس لیے انسیڈنٹ بہت کم ہے اور ان کی سوشل کنڈمنیشن بڑی زیادہ ہے ہماری کمیونٹی کے اندر. اس لائر کو یا ویسے ایسے بہت کم واقعات ہیں, میرے نظر میں شاید کوئی ایک آدھا گزرا ہو, لیکن اتنی زیادہ کنڈمنیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر پھر اس طرح کے واقعات آگے نہیں آتے. لیکن بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ جہاں پہ آپ نے ان کو اپنی اویئرنیس دی, ان کے رائٹ کا ان کو بتایا, وہیں پہ ڈیٹرنس پیدا ہوئی. دوسرا جو اپوزٹ جینڈر ہے اس کو یہ خطرہ ہے, اس کو یہ خدشہ ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے اگر میں نے کوئی ایسا معاملہ کیا تو پھر کورٹ میں ہوگا اور وہ اپنا لائر, وہ اپنا کیس خود لڑ رہی ہوں گی. تو اس لیے انسیڈنٹ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. سر یہ تو آپ نے بات کی نا, جیسے وہ اتنی اویئر ہوتی ہیں تو وہ اس بارے میں خود بات کر سکتی ہیں, لیکن اگر کوئی اور ہے, اگر اپنے آپ کو اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے, اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ میں خود اپنے آپ کے لیے اپنی خود بول نہیں سکتے, یعنی کہ فریڈم آف اسپیچ ہمیں دی جاتی ہے, تو اس کے لیے کس طریقے سے وکٹم کو اسپیس دی جائے کہ وہ خود اپنے بارے میں جو مسئلہ ہوا اس کے ساتھ وہ بول سکے اس بارے میں؟ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک منطقی انجام تک کسی بھی کیس کو پہنچانا پڑے گا. ہمارا ریسنٹلی ایک واقعہ دیکھنے میں آیا موٹر وے پہ, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ کنڈمنیشن ہوئی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ پیچھے ہیں, کورٹس اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ معاملے کو دیکھ رہی ہیں, اگرچہ وہ سب جوڈیس ہے اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن دیکھیں اس کے اندر عوام نے آواز اٹھائی کہ جی آپ اس طرح کی سزا دیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ سر عام پھانسی دی جائے. تو اگرچہ اس کے اندر قانونی چیزوں کو مد نظر رکھ کے دیکھنا پڑے گا, پھر انہوں نے کہا جی ان کو نامرد بنا دیا جائے. تو اس طرح کے جب آپ سزائیں, اگرچہ وہ نہیں ہے لا کے اندر ہمارے ابھی, وہ تو ظاہر ہے ان کو عمر قید یا سزائے موت کی سزا ہے, تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد سوسائٹی میں ایک میسیج آتا ہے کہ بھائی یہ کام نہیں کر سکتے آپ. ایک جو بات ہے زبان زد عام آ جاتی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا اور اس کا اتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ واقعہ آ گیا, اس کا مقدمے کا فیصلہ آ گیا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. مثال آپ کی زینب کیس ہے, حتیجہ تشدد کیس ہے. تو جب آپ اس طرح کے منطقی انجام تک کیسوں کو پہنچائیں گے تو تب سوسائٹی کے اندر ایک ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ پیدا ہوگا. تو ناظرین آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور لاز کس طرح کے ہیں اور ہم کتنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لاز کے امپلیمنٹ ہوں گے.